كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشايخ زمرته وجميع ملته أجمعين أما بعد قابل تکریم علماء کرام اور اس مدرسے کے ناظم، جملہ اساتذہ اور تمام طلباء اور حاضرین، کافی رات ہو چکی ہے اور طبیعت میری بہت خراب بھی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی 2-3 باتیں کہہ کر اور دعا کرا دوں۔ ویسے بھی طبیعت میری اتنی خراب ہے کہ میں بولنے کے لائق نہیں ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں میں جو 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، بڑے ادب احترام سے 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے گی، آپ اطمینان سکون سے سنیں۔ پہلی بات، بلا کسی تمہید، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اگر وہ چاہتے تو ہم کو جانور نہیں بنا سکتے۔ تمہیں بنا سکتے نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہم کو مسلمان بنایا، یہ اس کا دوسرا انعام ہے۔ پھر اللہ کا تیسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے والا، علم پھیلانے والا، علم حاصل کرنے اور پھیلانے والوں کی مدد کرنے والا بنایا۔ یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے بالا کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طریقے سے حافظ قرآن پڑھاتا ہے، جیسے اس کو اجر ملتا ہے معلم کو، ویسے ہی متعلم کو ملتا ہے، ویسے ہی اجر اس کے والدین کو ملتا ہے، ویسے ہی اجر ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس ادارے کی مدد کرتے ہیں، روپے سے، پیسے سے، غلے سے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ان مدرسوں کی مدد کرنے والے ہیں، یا ان کو پڑھانے والے ہیں، یا پڑھنے والے ہیں، یا کم سے کم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے ہمارے علماء سے بہت فضیلت سنی ہوگی، حافظ قرآن کا 7 خاندانوں کو بخشوائیں گے، قاری 10 خاندان کو بخشوائے گا، عالم 40 خاندانوں کو بخشوائیں گے، سب صحیح میرے سر پر آپ۔ لیکن میں آپ سے ایک دوسری بات کہتا ہوں اور بہت تکلیف سے کہتا ہوں، بہت درد سے کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ آج کے ماحول میں جتنا زیادہ حقیر نگاہوں سے مسجدوں کے اماموں کو دیکھا جاتا ہے، مدرسوں کے مؤذنین کو دیکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ حقیر نگاہوں سے مدرسے کو طلبا کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو لوگ بیان نہیں کرتے رہے۔ لیکن میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ دل لگا کر سن لیں گے تو آئندہ کسی امام کی، کسی مؤذن کی، کسی عالم دین کی، کسی حافظ قرآن کی نہیں، بلکہ کسی طالب قرآن، طالب علم کی بھی آپ توہین نہیں کریں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید بدر عالم مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میرٹھ کے رہنے والے تھے،
حضرت تھانوی سے وہ بیعت تھے، بڑے عالم تھے اور دارالعلوم دیوبند میں ایک زمانے تک مدرس رہے. پھر وہ مدینہ طیبہ منتقل ہوا. اور سنیے، ہم تقریر نہیں کرتے، ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم میرا دل فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وسیع الامت حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے بڑے اجل خلفاء میں تھے. ان کی مجلس کا یہ دستور تھا. ہمارے علماء بھی سن لے، آنے والے سے کہتے تھے اگر آپ میں کوئی سید ہے تو دائیں طرف بیٹھے، آپ میں کوئی حافظ قرآن ہے تو دائیں طرف بیٹھے، آپ میں کوئی قاری قرآن ہے تو دائیں طرف بیٹھے، آپ میں کوئی عالم دین ہے تو دائیں طرف. فرماتے تھے اگر ہم ہی علماء کا احترام نہیں کریں گے، ہم ہی ائمہ کا احترام نہیں کریں گے، ہم ہی مؤذنین کا احترام نہیں کریں گے، ہم ہی طلباء کا احترام نہیں کریں گے، کون پیدا ہوگا ان کا احترام کرنے؟ اور سنیے، آپ کو سناتے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. مدینہ طیبہ میں رہتے عظمت مدینہ روضہ نبوی کی عظمت اتنی طاری تھی کہ گھبرا کے وہ مکہ مکرمہ چلے کہ ہم سے مدینے کا حق ادا نہیں. تقریر کا وقت نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس بات کو اتنی سی ایک بات ہے جس کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ میں پھیلا رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہی فرمایا مدینے آؤ، مدینے آؤ، تمہاری مٹی مدینے کی ہے. وہ پھر مدینہ منورہ چلے گئے. ان کی عادت پورے حج کے زمانے میں جو بھی آتا پہلا سوال کرتے اس سے آپ عالم دین ہے، خاص کر حافظ قرآن ہے، آپ حافظ قرآن ہے. اور کبھی بھی کسی عالم دین اور حافظ قرآن چاہے وہ بچہ ہو، اس کے سامنے 4 زانو نہیں بیٹھے، جب بھی بیٹھے 2 زانو بیٹھے. کہتے تھے یہ حامل قرآن تھا. اس کتاب کو جو اللہ نے کلام فرمایا، جبریل کی معرفت نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن کے حامل، ان کا ادب فرض ہے. ان کا ادب کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہو گئی بات. ہمارے نوجوان بچے خاص کر سن لیں، اور وہ لوگ ضرور سن لیں جو علماء کو انگلی اٹھاتے ہیں. لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو مضمون لکھ کے لائے سنانے کے لیے. کہ جو بہار شریف کے 15 20 25 آدمی آ گئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ کچھ مجمع ہے. ان کا انتقال ہوا کئی سال کے بعد. مدینہ طیبہ میں بارش ہوئی اور بارش کا پانی جو ہے وہ جنت البقیع میں چلا گیا. بہت سی قبریں ایسی تھی جو جہاں پانی پہنچ گیا اس میں ایک مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ 30 سال کے بعد وہ قبر کھلی. پانی آ گیا تھا تو قبروں کو منتقل کیا گیا خشکی کے علاقے. جب مولانا بدر عالم صاحب کی قبر کو کھولا گیا تو خدا کی قسم مولانا کی پیشانی پر تہجد کا جو داغ تھا وہ تک ہو گیا. اور جو ناک کو انہوں نے روئی لگا گیا تھا ناک میں اور کان میں، وہ بالکل محفوظ، اور ویسی اس میں تو خوشبو آ رہی ہے. اب بالکل ان کی لاش، بالکل لاش تو لاش، وہ کفن بھی ان کا بالکل ایسا تھا جیسے کسی نے ابھی پہنایا. منتقل کر دیا گیا. اس کے بعد اب آپ کو علم ملا کہ مدینہ جنت البقیع کی خصوصیات میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرمائے تو دوسری بات ہے، وہاں کی مٹی میں اللہ نے یہ رکھا ہے ایک قبر 3 دن کے بعد جب دوسری لاش دفن کی جاتی ہے تو اس قبر میں کچھ ملتا نہیں سوائے ہڈیوں. مولانا کی لاش صحیح سالم. خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں کے ایک بڑے عالم سے، اور
خود مولانا کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا حضرت آپ کی لاش تہجد کا نشان باقی ہے. روئی تازو سے خوشبو آ رہی ہے. کفن ٹوٹ تو گیا ہے لیکن کہیں سے پھٹا نہیں ہے. فرمایا جب میری پیشی سن لو اور سنو کام جب میری پیشی رب العالمین کے سامنے ہوئی, اللہ رب العالمین نے فرمایا تم نے دنیا میں حافظ قرآن کی تعظیم کی, قیامت تک کے لیے تمہارا لاش تمہارے کفن محفوظ رہے گا اور اسی طریقے سے تم قیامت دن اٹھائے جاؤ گے. تم سے کوئی سوال جواب نہیں. یہ اس حافظ قرآن کی عظمت, یہ اس حافظ قرآن کا مقام ہے. یہ حافظ قرآن اپنا مقام بھول جائے وہ دوسری بات ہے, لیکن مقام اس کا ہے. اور سنا ہے کہ چھوڑ دیں بولو بولو اور سنا ہے جی دوسرا اور توبہ کر لینا. ابھی سے کان پر ہاتھ رکھنا, ایسے کان پر ہاتھ رکھنا. کل انشاءاللہ کسی عالم کسی حافظ کو گالی نہیں دے گی. ہر آدمی کا عمل اس کے ساتھ ہے. اگر میں جو گناہ کا کام کرتا ہوں تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا, آپ سے پوچھے گا. تو آپ حساب کتاب دینے والے کو ایک شخص دن رات گالیاں دیا کرتا تھا ائمہ کو. ساڑھ ہیں, حرام کا کھا رہے ہیں, قوم کا کھا رہے ہیں, پلے درجے کی بےایمان ہیں, لمبے کرتے میں شیطان ہیں. مؤذن کے بارے میں کہتے تھے یہ بچڑے کی اولاد. مؤذن کو کہیں جھاڑو نہیں دیا تم نے, آج پخانہ نہیں صاف کیا تم نے, آج تم نے چٹائی صاف نہیں کیا. وہ سیدھا سادہ مؤذن پوچھتا رہتا تھا بھائی کہاں جائیں کہاں جائیں. سن لینا تو گان کر کے سن لو. اللہ کے رسول ہمارے آقا مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان محشر میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا, پھر ابو بکر اٹھیں گے, پھر عمر اٹھیں گے, پھر عیسیٰ اٹھیں گے علیہ السلام, اور میرے پیروں کے قدموں کے طرح سے بلال جو دنیا کے سب سے بڑے پہنچے. اب تو پتا ہے حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ دمشق میں دفن ہے, ملک شام میں. پورے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اتنا خوبصورت مقبرہ نہیں بنا ہوا ہے جتنا حضرت بلال کا بنا. یہ ہے عقیدت. آپ لوگ کہاں مؤذن صاحب آج جھاڑو نہیں دیا, ہمارے باپ کو نوکر جھاڑو. مؤذن کا کام صرف اذان دینا ہے, جھاڑو دینا نہیں, مصلی بچھانا نہیں. اور نہیں تو کوئی شریف سا مؤذن پھنس جائے گا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مؤذن صاحب تھے کمرے میں اذان دے رہے تھے, اذان کی لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی آواز نہیں ہے. کیا بات بڑی دھیم ہے. متولی صاحب کے دیکھا کہ لیٹ کے اذان دے رہا, لیٹا ہوا اذان دے رہا. کب یہ 100 روپے ملتا ہے تو لیڈی بیٹھ کے کب بابا تم 300 روپیہ کھڑے ہو گئے. حضرت بلال ملک شام میں دفن ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اٹھوں گا, ابو بکر اٹھیں گے, عمر اٹھیں گے, عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے, اور میرے قدموں سے بلال اٹھیں گے. کیا ہوگا؟ فرمایا بلال کو ان کی قبر سے کھینچ کر فرشتے میرے قدموں میں لے آئیں گے. جب میں اٹھوں گا تو بلال جہاں امام ہوگا وہی مؤذن ہوگا. اگر رسول اللہ سید الامام ہے تو بلال سید المؤذنین ہے, اور دنیا کے سارے مؤذن حضرت بلال ان کے امام. اچھا اور بتائیے ایک بات اور, آگے یہ تو کہہ دیتے ہم ناراض نہیں ہو رہے, آبازی اتنی تھی جسے تو ٹوٹا ہوا, پیر ٹوٹا, دانت ٹوٹا, ہاتھ ٹوٹا, لیکن دل نہیں ٹوٹا. سبحان. جب فیصلہ ہو جائے گا میرے آقا جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو اس گھوڑے اس سواری کی لگام پکڑیں گے حضرت بلال. اور جب جنت کے دروازے پر
میری آقا پہنچیں گے تو پہلے داخل ہوں گے بلال، پھر داخل ہوں گے رسول اللہ۔ یہ ہے فضیلت اس مؤذن کو جو کہتا ہے تم اپنے گھر میں پڑے رہتے ہو بیوی سے صحبت کر کے اور حرام کام کر کے جس طرح ناپاک کیے پڑے رہتے ہو، اب وہ بیچارہ بڈھا مؤذن جا کر کے مسجد میں کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اٹھ جاؤ، ناپاک کہیں کہ پاجامہ خراب، لنگی خراب، جا نہا کر کے آ کر کے وہ تم کو بیدار کرے۔ اب سن لو، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ایک شخص صاحب ہو روزانہ اسی، ہم نام نہیں لیں گے، آپ کسی کے حال کے ساتھ، جب وہ مرا قبر میں جب رکھا گیا تو اس کی منہ کتے سے لوگ اندر کرے باہر کیا سزا دی؟ ساری زندگی ائمہ کو گالی دیا، ساری زندگی مؤذن کو گالی دیا، ساری زندگی مدرسے کے مؤذن کو گالی دیا، ساری زندگی اساتذہ کو گالی دیا، ساری زندگی نورانی بچوں کے چہروں کو گالی دیا۔ ارے پاگل کہیں کے بیوقوف، احمق الناس سے پڑھ کر، اگر تم انسان ہو تو امام بھی انسانی ہے، اگر تم انسان ہو تو مؤذن بھی انسانی ہے، اگر تم انسان ہو تو امام بھی انسانی ہے، اگر تم انسان ہو تو متولی بھی انسانی ہے، تم انسان تو مدرس بھی انسانی ہے۔ انسان تو خطا اور غلطی کا مرکب ہے، پاک بہترین اللہ کی ذات ہے، معصوم انبیاء ہے، محفوظ صحابہ ہے، بقیہ کوئی محفوظ نہیں، کوئی بھی غلطی ہو سکتی۔ تم غلطی کرتی ہو تو چھپاتی ہو، ارے میں کہنا مت کسی سے، ایک بیچارہ مولوی سے تعلیم غلطی ہو جائے تو 99 دفعہ جا کے کہتے ہو شرم نہیں آتی، تم نہیں پڑھتے ہو۔ تم نے نہیں سنا آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا من صدرہ مسلما صدر اللہ علیہ، جو کسی مسلمان کا عیب دنیا میں ڈھانکے گا اللہ کل قیامت میں اس کا عیب ڈھانکے گا۔ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا میں اعلان کرتی ہے مسلمانی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ یہ بولو، میں علماء سے کہتا ہوں، میں مدرسے کے طلباء سے کہتا ہوں، میں خانقاہ کا پڑھاوا ضرور ہوں، پروردہ میں خانقاہ کا ضرور ہوں، لیکن میرے دل میں بہت عظمت ہے طلباء۔ میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، مجھے خانقاہ کے اپنے مدرسے جہاں بھی جاتا ہوں، میرے پیارے بچوں کو تم سے پوچھے تو پیپر کو بھی میں طالب علم، یہ کہو اور کہو اور زور چکاؤ کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ کے نائب، یہ میری عظمت ہے، اور تم اس عظمت کو چھین نہیں سکتے۔ وہ شخص امام جہاں پیر رکھتا ہے وہاں اکثر امام کی عظمت بھی یہ ہوتا ہے۔ تعظیم قرآن فرض ہے، تعظیم علماء فرض ہے، تعظیم حفاظ فرض ہے، تعظیم قرآن فرض ہے، تعظیم مشائخ فرض ہے۔ یاد رکھو العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، اگر عالم بے عمل بھی ہے تو اس درخت کے جس کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ زہریلا گوشت کس کا ہے پتہ آپ کا؟ انہی لوگوں کے جو ہمارے ائمہ کی، مؤذنین کی، حافظوں کی، داعیوں کی، عالموں کی غیبت کرتا ہے، وہ زہریلا گوشت کھاتا ہے، ہضم نہیں کرتا۔ میں ایک آوارہ آدمی گھومتا رہتا ہوں زندہ یہاں وہاں گڈیوں میں، بہار میں، بنگال میں، جھارکھنڈ میں، ہر طرح کے معذوری کے باوجود تو مجھے بہت اچھا یہ تجربہ کہ ہماری قوم کا، ہماری برادری کا، ہمارے بھائیوں کا کیا ہے۔ ہمارے متعلقین میں، مریدین میں ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، جج بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، بازار والے بھی ہیں، بہت اچھا تجربہ ہے۔ ہم ادھر جانا نہیں چاہتے، ادھر جانا چاہیں گے تو فجر کی نماز بند ہو جائے گا۔
لیکن ہم آپ کو موضوع میں یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کو گالیاں دیں۔ یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن مغفرت کی علامت ہے، یہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن مغفرت اور نجات کا فرمانہ لے کر آئے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ان کے قرآن کی برکت سے امام غزالی نے، سیدنا مجدد الفسانی نے، غوث العظم حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، اور شاید شاہ عبد العزیز صاحب نے مجھے یاد ہے، لیکن ان کا پکا کہتا ہوں، کہتے ہیں جس بستی میں اذان کی آواز آتی ہو اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اس بستی پر خدا کا عذاب نہیں آتی۔ بیماریاں تو آتی ہیں، عذاب میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پیروں پر ٹوپی رکھتا ہوں، خدا کے واسطے آپ ان کو حقیر مت سمجھیں، آپ ان کو ذلیل مت سمجھیں، آپ ان کو اسلام کا پیغمبر سمجھیں، اسلام کا پیغمبر سمجھیں، اپنی مغفرت سمجھے۔ اگر کوئی کوتاہیاں ان کی نظر آئے، ایسے نظر انداز کرے جیسے اب اپنے بیٹی کی کوتاہیوں کو نظر تو ڈر ہے جو پکڑنے لگے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی کھانسی آ گئی، چاروں رکعت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو متولی صاحب نے سلام کرنے والے کے مولانا آپ اپنی کھانسی کو روک لیجیے ورنہ کل سے ہم امام بدل دیں۔ تو بغل میں ایک صاحب بیٹھے تھے، گاؤں کے بڑے آدمی، متولی صاحب 1 سال سے آپ کا ابا بدل دیجیے ورنہ ہم کل سے آپ کے ابا ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس گئے گزرے دور میں اگر ایمان کی کرن باقی ہے، ایمان کی روشنی باقی ہے، اعمال کی روشنی باقی ہے، تو ان مکتبوں سے باقی ہے، ان مدرسوں سے باقی ہے، ان بچوں سے باقی ہے، ان مدرسین سے باقی ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور دعا کرا دیں۔ ایک سوال اندر سے جواب دیجیے، برا مت مانیے، ہم صرف سوال کرتے ہیں۔ یہود اسلام کے مخالف ہیں، آپ لوگ ڈرتے بہت ہے نا، یہود اسلام کے مخالف ہے، بولو نصارہ اسلام کے مخالف ہے، جی مجوس اسلام کے مخالف ہے، ہمارے ملک کے بڑے بھائی اسلام مخالف ہیں، یہ سب اسلام کے مخالف۔ حالانکہ ان سب کو مذہب الگ الگ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ میں تین ہے۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ عزیر ابن اللہ، عزیر السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوس کا بھی یہی حال ہے، اور ہمارے بڑے بھائی یہ کہتے ہیں کہ 57,000 اللہ میاں ہے۔ یہ سبوں کے مذہب الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ، لیکن یہ سب مل کے اسلام کو مخالف ہے۔ اسلام کے مخالفت یہ سب ٹھیک ہے، اسے پتہ لگا اسلام مذہب حق، اسے پتہ لگا دین حق ہے اسلام، کیونکہ باطل کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، جب کوئی مخالفت ہو تو حق کی مخالفت۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ، یہ میرا خانقاہ امدادیہ کا پیغام ہے، اس کو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، 2 منٹ کی بات ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان نہیں۔ اب تو کھا ہی رہے ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، نہ صحیح 50,000 تنخواہ 10,000 تو مل رہی ہے، اور بھیا ہم تو دیکھتے 10,000 والے بڑے آرام سے، جو 10,000 کما رہا ہے اس کو 20,000 کا موبائل ہے، پوچھیں سے کہاں سے آ رہا ہے، اس کے مطلب وہ کما رہا ہے۔ یہ نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا دیکھیے صدری پہنے ہوئے، پوچھیے اس سے کہ اس کی صدری کتنے کی ہے؟ جی 2,000 کی۔ اب بتائیے
میرے پاس 500 کی بھی نہیں، بڑی پرانی 5 سال سے پہن ہوئے. تو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا غربت 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 نہیں، تمہارا ذہن غریب ہے، تمہاری فکر غریب ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا وہ تم کو مل گیا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قرآن نہیں پڑھتے ہو تم؟ کیا فرمایا؟ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی کم کر کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا بڑھا کے دیتا ہے. اس کی بھی آزمائش ہے، کم جس کو دیا اس کی بھی آزمائش ہے. وہ ایمان پر باقی ہے کہ نہیں؟ جس کو زیادہ دیا اس کی بھی آزمائش ہے کہ تم اپنے مال کا صحیح استعمال کر رہے ہو کہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر سب کو ہم مالدار بنا لیتے تو زمین میں فساد ہے. فساد پیدا نہیں پیدا. اچھا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سارے دنیا میں انسان برابر ہے. کیسے برابر؟ اگر سب برابر ہے تو مودی جی وزیر اعظم ہے، یہ بھی وزیر اعظم، ہم بھی وزیر اعظم، آپ بھی وزیر اعظم، پھر ملک کا وزیر اعظم ہے. برابر نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کچھ عمر رکھی ہے، کسی کی عمر رکھی ہے. برابر اس اعتبار سے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے. ہر انسان قابل احترام ہے، چاہے اس کا کوئی مذہب لینا دینا نہیں. انسانیت کی بنیاد پر ہر شخص قابل احترام. اس بنیاد پر برابر ہے کہ روٹی کپڑا مکان ہر کا بنیادی حق ہے. اس بنیاد پر برابر ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی آپ حفاظت آپ کی ذمہ داری. آپ حفاظت کریں گے تو آپ کی بھی حفاظت. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ میرے دوستوں میرے پیاروں یہ ہے کہ ہم بہت میں خدا کی قسم کرتا ہوں میرا دل روتا رہتا ہے. میں واللہ کہتا ہوں، میں پابند پڑھتا ہوں، میرا دل روتا رہتا ہے، میرا چہرہ ہنستا رہتا ہے، میرا دل روتا رہتا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ میرے بچوں، میری جان، میرے بچوں، میرے بھتیجوں، میرے بھانجوں، میرے اولاد، میرے بیٹوں، میرے پیاروں، میرے محبوب یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلے. اگر ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا، اعمال کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. لیکن ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. سچا عشق پیدا کرو اللہ رب العالمین سے، سچی محبت کرو جناب محمد رسول اللہ. میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فخر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اور فخر کرو اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا. فخر کرو اس بات کے اوپر کہ ہم ہندوستانی ہیں. فخر کرو اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں. فخر کرو اس بات پر ہمارے مذہب نے ہم کو کہا ہے کہ پرامن رہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بزدل بن جائے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہو، ہماری معصوم بچیوں کی آبرو کی حفاظت کیسے ہو، ہمارے ان نوجوان بچوں کے ایمان کیسے محفوظ ہو. اس کا حفاظت کا اول ذریعہ، دوسرا ذریعہ، چوتھا ذریعہ، آخری ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اسلامی حدود. اور سب سے پہلے بچے کو اسکول میں ڈالنے سے پہلے اس کو مکتب میں ڈالنا پڑے. قرآن پڑھائیں، 10-20 سورتیں یاد کرائیں، اس کو اردو اتنی اچھی پڑھا دیں تو وہ دینیات کی کتاب پڑھے، دینیات کی کتاب پڑھنے لگے، وہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا. نہیں محفوظ رہے گا تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گے. ورنہ یوسف نام کا لڑکا کالج سے آئے گا اور دیکھے گا ایک نابینا وہاں کھڑا ہوا ہے، نابینا لاؤ اس کو ہم پار کریں. یوسف نام پہ لاؤ. تو اس کے باپ نے ہم سے گیا بچہ ہو جا کر نے کہا دادا آئیے ہم آپ کو پار کریں.
اور کرا دیا. کہا بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو, کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو, بے شک یہی اسلام کی تعلیم. کیا جواب دیا؟ کہا اسلام کی نہیں, یوسف نام کے وغیرہ اسلام کی نہیں, یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم. اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم. جو تعلیم جناب محمد رسول اللہ کی ہے اس کو وہاں بنایا گیا کہ یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, رسول ہے, ہمارا ایمان ہے ان کو, ان کی اچھی تعلیمات کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں, لیکن جو ذہن بنایا جا رہا ہے اس سے آپ کو آگاہ ہے. اس سے آپ کو آگاہ رہنا ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان بچے بھی, بنے بھی, محفوظ بھی رہے اور مضبوط بھی رہے. اس کا ذریعہ صرف واحد کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے, علماء کی صحبت میں. ہم اس دن کو اپنی تقریر کو بس 2 منٹ اپنی تقریر کو بھول نہیں سکتے. ایک دن میں بیگو سرائے ایک جگہ آپ جانتے ہوں گے, تو میں آوارہ سنگھ آدمی میں مجلسوں میں ہماری ایک خانقاہی مجلس بھی لگتی ہے تربیتی مجلس کے نام سے, اس کے لیے میں سفر کرتا رہتا ہوں. تو میں اسی پہ سفر کر رہا تھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ بابو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی, 2 منٹ عصر کی نماز قضا ہو جائے گی, تم کہیں لگا کے مسجد 2 منٹ میں ہماری بات کرا, کیوں مجھے واپس بھی جانا ہے, فجر کی نماز کسی اور جگہ پڑھنا ہے. تو میں نے نیت باندھ دیا, کیونکہ معذور آدمی ہے, پیر میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, چوٹ لگی ہے, ہاتھ میں چوٹ لگی ہے, تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت حکیم بچہ انتہائی نرم نازک بیٹھا ہوا ہے. کیا بات کتنے میں 2-3 آدمی ہو گیا. 2 منٹ کی بات ہے, ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا. اسلام مسلمانوں کی وراثت ہے. ہر مسلمان کو حق بنتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی غلامی کرے صلی اللہ علیہ وسلم, اور نام سے خلو کرے. کہ حضرت میرا نکاح پڑھا دیا. 3 آدمی, امام صاحب 3 آدمی. کون؟ والد کہا جی میرا, یہ کہا یہ میں لڑکی کے والد, یہ 2 آدمی, پھر یہ 2 لوگ آتے. لیکن بھئی اتنی جلدی کہاں سے 2 لوگ آگے نکاح پڑھا لو. امام صاحب نے بتایا کہ یہ لڑکا ابھی اسکول جا رہا ہے, یہ لڑکا ابھی کالج سے چھوٹا ہے اور سیدھے یہاں آیا. آپ نہیں آتے تو ہم پڑھاتے, اور یہ ابھی نکاح ہوگا اور یہ لڑکا جائے گا سائیکل سے, اور اپنی بیوی کو سائیکل پر بیٹھا کر مغرب سے پہلے گھر پہنچا کے پھر مغرب کی نماز پڑھ جائے گا. یہ ہے اسلام, یہ ہے ایمان, یہ ہے دین, یہ ہے غلامی محمد, یہ ہے عبداللہ, یہ ہے عبد الرحمن, یہ ہے عبد الرحیم. یہ ہے وہ مثالی انسان جو کالج میں پڑھتا. کیوں؟ کہ اس کے ماں باپ نے بچپن سے تربیت اس کو دی تھی, بیٹا جو چاہے کرو لیکن محمد رسول اللہ کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پڑھا دیا نکاح. جب نکاح میں نے پڑھایا, شکریہ, جب نکاح میں نے پڑھایا تو دیکھیے اس کا بھی نکاح ہو گیا, لاؤڈ اسپیکر کا نکاح ہو گیا. بات پوری کر لیا, دعا کرا دیا. بات پوری کر لے, دعا کرا دیا. بولتے نہیں ہو. جب نکاح ہو گیا تو میں نے اس لڑکے سے آنکھ ملائی. طبیعت میرے حیا بہت ہے, جلدی آنکھ نہیں ملا پاتا, بڑے برابر سے لڑکوں کسی سے نہیں ملا پاتا. تو نکاح تو پڑھا دیا, آنکھ بن گیا. نکاح ہو تو مسافر کیا آپ نے, آنکھ سے آنکھ لڑی. مجھے ڈر پہ دل کا کہیں جائے نظر, نظر نے اسے مارا تو میں دیکھنے لگا اس لڑکے. کہنے حضرت کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کبھی یہ شکل کہیں دیکھی اور دلچسپ قصہ. اس نے کہا آج سے 2 سال پہلے آپ کے فلاں جگہ پر بیان ہوا تھا جس میں آپ نے شادی کی رسومات بیان کیا کہ شادی یہ رسم ناجائز ہے, یہ رسم ناجائز ہے, یہ رسم ناجائز ہے, یہ گناہ ہے, اور شادی کا مصنون طریقہ بیان کیا تھا. میں اسی دن عہد کر کے آیا تھا کہ انشاءاللہ میں جب اپنا نکاح کروں گا تو سنت کے مطابق کروں گا.
مجھ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج وہ نکاح آپ ہی پڑھا رہے ہیں. اور میں کتنے مغرب کی وقت ہو گیا تو میں نے کہا لاؤ مغرب پڑھ دیر کرتے ہیں. وہ گیا لڑکا اپنی بیوی کو سائیکل پر بٹھال کر اپنے گھر پہنچا کے مغرب میں مجھے وہ لے کر کیا کہتے ہیں نکاح کے وقت بٹھا پڑھانا کیا کہتے ہیں سہارا لے کے آیا اور مٹھائی اٹھائی لے کے آیا چائے پلایا. وہ اسکول کا لڑکا تھا لیکن اسکول کے ہزاروں لڑکوں کے لیے وہ مینار نور بنا. اسکول کے ہزاروں لڑکوں کے لیے وہ مثال بنا. اسکول کے ہزاروں لڑکوں کے لیے وہ آئینہ بنا. ہمارے پیارے بچوں جو بازاروں میں کام کرتے ہو, دکانوں میں کام کرتے ہو, اسکولوں میں پڑھتے ہو, کالجوں میں پڑھتے ہو, تمہاری یہ شرط نہیں ہے کہ تم عبد الحلیم ہو, تمہاری یہ پہچان نہیں ہے کہ تم عبداللہ ہو, تمہاری یہ پہچان نہیں ہے کہ تم حامد ہو, تمہاری یہ پہچان نہیں ہے کہ تم محمود ہو, تمہاری یہ پہچان نہیں ہے تم ناصر ہو, تمہاری یہ پہچان ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو. سبحان اللہ. صحیح کہہ رہے ہیں. محمد کی غلامی یہ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف کی بات ہے. اس چھوٹے سے مدرسے کو ہم نے تو کبھی جانا نہیں, نام بھی مجھے نہیں معلوم ہے. جیسے کہ ابھی اور بات چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں کہ کرائے میں مدرسہ چلتا ہے. مدرسہ کو کہیں کرائے میں چلتا ہے. استغفر اللہ العظیم. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ قبر کرائے میں ملتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسجد کرائے میں ملتی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مدرسہ کرائے میں چلتا ہے؟ یہ کیسا مدرسہ جو کرائے میں چلتا ہے؟ غیرت نہیں. ارے تم کو تو پیشکش کرنی چاہیے تھی کہ یہ میرا گھر خالی کر رہا ہوں, اس میں محمد رسول اللہ. آپ ہمت کریں, عزم کریں, ارادے کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس ادارے کو ایک چھوٹی سی زمین نصیب ہو جائے جہاں یہ اپنا مدرسہ چلتا ہے. آپ ارادہ تو کریں, آپ عزم کریں. دیکھیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, پیسہ دینا ضروری نہیں ہے, ساتھ کھڑا ہو جانا بہت ضروری ہے. ساتھ کھڑا ہو جانے سے آدمی کو طاقت پیدا ہوتی پھر تو وہ خود ہی کر سکتا ہے. آپ کہیں ہم ساتھ میں آپ کے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. قطرہ قطرہ دریا چھوڑ, ایسے نہیں ہوا کرتا. اللہ کے دین کو فروغ کے لیے آپ کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے دین کے لیے کر دیں گے. انشاءاللہ آپ کو غلبہ بھی نصیب ہوگا, فتح بھی نصیب ہوگی, نصرت بھی نصیب ہوگی, اور انشاءاللہ حج بھی نصیب ہوگا. اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں, کرا دوں دعا؟ تو میں ایک سوال کرتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں. بابو کو کیسی ہو رہی ہے قرآن شریف, ہم اوپر بیٹھ رہے ہیں, ابھی سمجھایا آپ نے تو اٹھا کے کہیں رکھ دو, بس 2 منٹ میں ختم ہو جائے. کہیں رکھ دو, زیادہ کسی بھی چیز پر 2 منٹ میں کہیں رکھ دو, یہیں کہیں رکھ دو. ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتے ہیں, اگر اجازت دے تو کرتے ہیں, نہیں کرتے. آپ سے غلطی کیا ہوئی؟ آپ سے غلطی, آپ سے ایک غلطی ہوئی, آپ کو احساس ہے کہ نہیں؟ بولو کہ نہیں احساس, بولنے میں کیا بات ہے. آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے, آپ کو احساس ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں. بہترین انسان کون ہے جو اپنی غلطی کا اقرار کرے؟ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا تم سب گنہگار ہیں, لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. غلطی کیا ہوگی؟ جانے کا زمانہ ہے, یہ 3 بچے حافظ قرآن ہیں. آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ تھا, جب دستار بندی ہو رہی تھی تو آپ ان بچوں کو 10-10 روپیہ پکڑا دیے. تو ہمارے خاندان کی علامت ہے, ہماری برادری کی علامت, امت کی علامت ہو. آپ کے 10 روپے سے گھٹتا کچھ نہیں, لیکن ان کی ہمت. یہ غلطی ہوئی کہ یہ بولتے نہیں. دیکھیے آپ, میں وہ آدمی ہوں تو میں نے ایک مسجد میں چندہ کیا تھا, تو مدرسے کے بچوں سے موبائل اور پاجامہ کروا دیا. یہ پاجامہ, یہ پاجامہ, یہ بڑے بڑے میں
ادارے کو دے دیا. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر کہیں آپ کسی مدرسے کی تنظیم اٹھائیں دستار بندی ہو تو بچوں کو کچھ ضرور پکڑا لیا 10-20 روپے آپ کو جاتا نہیں ان کو بچوں کو دل خوش ہے. یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. یہ ایک بہت مبارک موقع تھا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ ان بچوں کو 10,000 روپے دے دیے.